السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 56 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 54 کی تفسیر کر رہے تھے۔ 54 میں ہم لوگ فرسٹ جز پڑھ چکے تھے، آج سیکنڈ جز پڑھیں گے اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 54۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تفسیر۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم لوگ فتنہ ارتداد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اس کے بعد بہت سارے فتنے اٹھے اور سب سے بڑا جو فتنہ تھا اس میں وہ مرتدین کا تھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت اپنے دین سے پھر گئے اور انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس دین پہ قائم رہنا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اسی بات کی وضاحت اللہ رب العزت بہت پہلے بھی کر چکے تھے قرآن کریم میں ہی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسنجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے اور بھی رسول گزر چکے، کیا اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا اپنی طبی موت وفات پا جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو کہ جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو اللہ کو کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ضرور بہت اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ یعنی کہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے دنیا پہ آنے کا وہ ایک وقت تک ہے، اس کے بعد وہ پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے وفات پا کر اللہ رب العزت کے پاس چلے جائیں گے، لیکن جو تمہیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے تم نے اس سے نہیں پھرنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے اور کچھ لوگوں نے تو نبوت کا ہی جھوٹا دعویٰ کر لیا۔ تو اس کے بارے میں ہم کل کے لیسن میں پڑھ چکے تھے مسلمہ کذاب کے بارے میں۔ تو اسی طرح کا ایک اور شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تھا اسود عنسی، تو اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی دکھا دیا گیا تھا، خواب میں اس کے بارے میں پیشین گوئی کر دی گئی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں سونے کے ایک چمکنے والی چیز ہمارے نزدیک کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بعض اوقات جو دکھنے والی خوبصورت چیز ہے وہ خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا؟ سونے کے 2 کنگن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بہت فکر ہوئی، یعنی کہ میں پریشان ہوا، تو ساتھ ہی مجھے کہا گیا کہ اس کے اوپر پھونک مارو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہی لگائی کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی ہیں جو کہ ظاہر ہو کر رہیں گے، انہی میں سے ایک اسود عنسی بھی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب، جس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے تھے۔ تو یہ جو اسود عنسی تھا یہ قبیلہ بنو مدلج کا سردار تھا، اسے ذوالحمار بھی کہتے تھے، وہ جادوگر تھا۔ اس نے یمن کے اطراف پہ قبضہ کیا رکھا تھا اور
اور بھی بہت سارا اس نے فتنہ مچایا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بہت سارے لوگوں کو اس کے قتل کرنے کے لیے لکھا کہ وہ جہاں بھی پکڑا جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک شخص کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ فیروز دیلمی کے ہاتھوں یعنی کہ وہ قتل کیا گیا، اور اس کے قتل کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی دے دی، یعنی کہ جب وہ قتل ہوا تھا ابھی یہ بہت ہی دور تھا، 1 ماہ کی مسافت تھی، لیکن آپ وسلم کو بطور معجزہ اس کی اطلاع کر دی گئی کہ یہ شخص مارا گیا ہے۔ تو پھر آپ وسلم نے اس کے قتل کی اطلاع صحابہ کرام کو بھی دی۔ ایک اور تیسرا شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی کہ مرتد ہو گیا تھا۔ وہ شخص قبیلہ بنو اسد کا تھا، اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور وہ شکست کھا کر شام کے ملک کی طرف بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تھی، اسلام کو اختیار کر لیا تھا۔ اور یہ 3 طرح کے فتنے آپ وسلم کی زندگی میں ہی رونما ہوئے اور آپ وسلم نے بر وقت اس کا ازالہ کر لیا۔ اور مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ اس کو موت آئی اور اس کو جب قبر میں دفنایا گیا تو اس کو قبر نے بھی قبول نہ کیا، تو اس کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید محمد کے ساتھیوں نے کچھ ایسی چال چلی ہے کہ اس کو قبر سے باہر نکال کے پھینکا ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے مزید گہری قبر کھود کر اس کو دفنا دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ دوسرے دن پھر اس کی قبر کھلی ہوئی تھی اور اس کی جو میت تھی وہ باہر پھینکی ہوئی تھی۔ تو ان کو بہت غصہ آیا جو اس کے لوگ تھے، انہوں نے مزید اس کو اور گہرا کیا اور پھر اس کو دفنا کر چلے گئے۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا کہ اس کی میت باہر پڑی تھی، تو پھر بہت پریشان ہوئے، بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے پھر یہی سمجھا کہ ان لوگوں کا یہ کام ہے، یہ بار بار اس کی یعنی کہ میت کے ساتھ یہ توہین کرتے ہیں۔ تو جب بار بار یہ چیز دکھنے کو ملی تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ قبر ہی ایسا کر رہی ہے، یعنی کہ زمین بھی اس کو قبول نہیں کر رہی۔ تو یہ تو اس کا دنیا پہ انجام تھا جو کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو اللہ کے ہاں اس کا انجام ہونے والا تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جو ایسا شخص واجب القتل ہے یقیناً اس کا اللہ کے ہاں بھی کیا ہے کہ وہ ابدی جہنمی ہوگا۔ اور پھر مزید کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مزید اور لوگ بھی مرتد ہو گئے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ مرتد ہوئے، ان میں سے 7 قبیلے ایسے بھی تھے جن کے نام فزارہ، اوینا بن حسن کے لوگ، غطفان کے لوگ، اور قرہ بن سلمہ کچھ شہری کے لوگ، بنو سلیم کے، فجارہ بن عبد یا لیل کے لوگ بھی، پھر بنو یربو مالک بن نویرہ کے لوگ، بنو تمیم کے بھی کچھ لوگ جو سجاح بنت منذر کے مرید تھے، اور اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے مسیلمہ سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ پھر مزید کندہ اور اشس بن قیس کے لوگ بھی، پھر مزید بحرین میں بنو بکر بن وائل حتم بن زید کی قوم کے لوگ بھی، اور یہ 7 طرح کے قبیلے بتائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اور یاد ہے کہ قبل عرب قبائل میں اس طرح کے ہی نام رکھے جاتے تھے، وہ مشکل نام ہوا کرتے تھے۔ پھر مزید جیسا کہ پہلے کل بھی بات ہوئی کہ آپ کی وفات کے بعد بہت سارے اہم کچھ معاملات تھے، کچھ ایسی مہمات تھیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو سر انجام دینا چاہتے تھے۔ انہی میں سے ایک لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی بھی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ سب صحابہ کرام کے سامنے رکھا، جو اس وقت کی شورا تھی، مشورہ ان سے کیا، تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا کہ ابھی اس معاملے میں تھوڑی سی رخصت دے دی جائے اور مزید اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو بجا لانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ لشکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو تشکیل دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید کی تھی کہ اس کو ضرور یعنی کہ روانہ کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ بھی یقین ہو جائے کہ درندے آ کر مجھے اچک لے جائیں گے، تب بھی میں یہ لشکر جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنا ہے اس کو ضرور بھیجوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس بستی میں اکیلا بھی رہ جاؤں
تبھی میں یہ لشکر ضرور روانہ کروں گا۔ یہ امام طبری ہے، ان کی تفسیر کے مطابق یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر مزید ایک فتنہ تھا جو معنین زکوٰۃ، جو کہ زکوٰۃ کے کچھ لوگ منکر ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ نماز تو فرض ہے لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا ان کے ڈگمگا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، حالانکہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسا کہ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے۔ اور اس میں یہ بھی حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو اس سے میں ضرور جنگ کروں گا۔ تو اسی بات کے بھی پیش نظر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ لیا۔ تو بہت پہلے ان کو مبلغ ایک واعظ کیا، پھر مشورہ طلب کیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا آپ لوگوں کی رائے ہے، کیا کیا جائے۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر، جیسا کہ حالات اس وقت کافی خراب تھے، تو کہنے لگے کہ ابھی آپ کچھ دیر اس کو ڈیلے کر دیں، کچھ حالات بہتر ہوں گے تو پھر اس بات پہ غور و فکر کیا جائے اور نماز پہ زیادہ اہمیت دی جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ جنگ کا کچھ معاملہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ کو روکتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے میں ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زکوٰۃ کے لیے بہت پابندی کیا کرتے تھے، اور ہر وہ چیز جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیا کرتے تھے میں بھی وہ زکوٰۃ وصول کروں گا، جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچاؤں گا۔ تو اس وقت پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا عمر فاروق کی طرف متوجہ ہو کر کہ آپ کفر کی حالت میں تو بہت دلیر تھے، بہادر تھے، تو اب اسلام میں آ کر کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ تو عمر فاروق خود ہی کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آیا کہ پھر جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ پابند تھے کہ مانین زکوٰۃ سے ضرور جنگ کی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے میرا بھی شرح صدر کر دیا، میرا بھی سینہ کھول دیا، تو مجھے بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ واقعی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس سے ضرور جنگ کی جائے۔ اور ادھر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اس شورا میں، اس جو مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اس وقت سیدنا علی کی بھی یہی رائے تھی کہ ابھی حالات کے پیش نظر اس بات کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اس بات پہ پابند تھے، کہ اس بات پہ ہی بزید تھے کہ جس چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیا کرتے تھے، وصول کیا کرتے تھے، میں وہ زکوٰۃ لوگوں سے ضرور لوں گا، یہاں تک کہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی مجھ سے روکیں گے زکوٰۃ کے بارے میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ تو پھر عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد پھر میرا بھی شرح صدر ہو گیا، اور میں جان گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرماتے ہیں یہ بالکل درست ہے، اور ان کی رائے پہ ہی اتفاق کر لینا اچھا ہے۔ ادھر ایک اور بہت اہم بات جس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ لوگ بارہا سن چکے، آیہ مبارکہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلافت تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ اس بات کا بھی یعنی کہ اشارہ تھا کہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق ہی خلافت کے مستحق ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا بھی شرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ کیا کیا بکواس بازی کرتے ہیں، کیا کیا زبان درازی کرتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح قسم کی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت سارا گیپ تھا، یعنی کہ ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے آپس کے ان کے جو تعلقات تھے وہ دشمنی والے بتاتے ہیں۔
حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر تھے۔ اور کتب احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمٹائے، جیسا کہ آپ لوگوں نے واقعات میں پڑھا کہ جو یعنی کہ مرتدین تھے ان کی سرکوبی کی گئی اور ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک بہت مشہور و معروف واقعہ ہے جو کہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں بتایا گیا تھا کہ اس جنگ میں جو مسلمہ کذاب تھا اس کو قتل کیا گیا، اور اس جنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمہ کو ختم کرنا، کیونکہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس فتنے کو ختم کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد کا شکار ہیں، وہ لوگ طرح طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے تو سب صحابہ کرام ہی برابر ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری آنکھ کے تارے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بغض کے شکار ہیں، ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، ان کے اندر جو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح سے گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھنا جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ضرور لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایسی قوم جو ان سے محبت کریں اور وہ اس سے محبت کریں۔ اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے رفقاء ہی ہیں۔ اور ان کی مزید کیا شان بتائی گئی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے بارے میں وہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے۔ پھر مزید ان کی کیا شان؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اسی آیہ مبارکہ کو پھر سے دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔